بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کا اجمالی ذکر تھا، اب یہاں ان آیات مبارکہ سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں کی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے، محنت و مشقت سے کہ دشوار کام لازم کر رکھے تھے، پتھروں کی چٹانیں وہ بیچارے اپنے پیٹھوں پر لاد لاد کر ان کا کام کرتے تھے، ان کی کمریں اور ان کی گردنیں زخمی ہو گئی تھیں پتھروں کی چٹانیں اٹھا اٹھا کر۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کر رکھے تھے فرعون نے، جو غروب آفتاب سے پہلے جبراً وصول کیے جاتے، زبردستی ٹیکس وصول کیے جاتے۔ جو بندہ ٹیکس ادا نہ کر پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھی، یعنی اتنا وہ ظلم کرتے تھے اس دور کے مسلمانوں پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں پر۔ اس فرعونیت کا کچھ نمونہ ان مسلمان ممالک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جہاں کفار نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور وہاں حکومت کافروں کی ہے، تو وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، جیسے اس وقت فلسطین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے عقوبت خانے بنائے رکھے ہیں، مسلمانوں کے لیے خصوصی جیلیں انہوں نے بنا رکھی ہیں کہ جو ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں مسلمانوں پر، صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں اور اثر و رسوخ ان کا ہے۔ تو فرعون کا مختصر تعارف، فرعون کون تھا؟ دیکھیں، جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب ہے کسریٰ اور روم کے بادشاہ کا لقب ہے قیصر، اسی طرح جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا اس بادشاہ کا لقب تھا نجاشی، اسی طرح قبطی اور امالیکہ قوم سے تعلق رکھنے والے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو فرعون کوئی ایک نہیں تھا، ان قوموں کے جو سردار ہوتے تھے، یعنی ان قوموں کے اندر جو بادشاہ بنتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا فرعون، ان کے نام کوئی اور ہوا کرتے تھے۔ جس طرح روم کے بادشاہ جتنے بھی بادشاہ آئے ان کو قیصر ہی کہا جاتا تھا، اور فارس کے جتنے بھی بادشاہ بدلتے رہے سب کا نام کسریٰ ہوتا تھا، نام الگ ہوتے تھے لیکن ان کی پہچان اس نام سے ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طرح جو امالیکہ اور قبطی قوم سے تعلق رکھنے والے بادشاہ تھے، مصر پر حکومت کرنے والے، ان بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، ولید بن مصعب بن ریان، یہ اس دور کے فرعون کا نام تھا، اور قرآن پاک میں اسی فرعون کا ذکر ہے، ولید بن مصعب بن ریان کا ذکر ہے جو قرآن پاک میں فرعون کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہوئی۔ اس آیت میں آل فرعون سے اسی فرعون کے پیروکار مراد ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہی فرعون تھا اور اسی کا ظلم و ستم تھا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے پورے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ جو بنی اسرائیل تھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کا کچھ بھی نقصان نہ ہوا۔ تو اس خواب سے اس کو بڑی وحشت ہوئی، بڑا خوف زدہ ہوا،
اس نے کاہنوں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تیری سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تو یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ جناب اس نے ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کرا دیا بنی اسرائیل کے لوگوں کے۔ قدرت الہی سے بچے وہ قتل کرا رہا تھا، اور جو بوڑھے تھے وہ ویسے اللہ کی قدرت سے انتقال کرنے لگ گئے۔ تو قبطی سرداروں نے کہا، یعنی فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے جا کر کہا کہ بچوں کو تم مروائے جا رہے ہو اور بوڑھے ویسے دنیا سے چلتے جا رہے ہیں، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا؟ ہماری نوکریاں کون کرے گا؟ تو پھر فرعون نے کہا اچھا ایسا کرو کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو، اور پھر 1 سال میں بچوں کو قتل کر دو، یعنی 1 سال چھوڑ دو اور 1 سال میں قتل کرتے جاؤ۔ تو کیا ہوا، جس سال بچے چھوڑنے کی باری تھی، یعنی بچے قتل نہیں کرنے تھے، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی ولادت ہوئی۔ اور جس سال بچے قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ واقعہ سورۃ القصص کے اندر بھی اس کے پہلے رکوع میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ جو چھوڑنے کا سال تھا اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے، اور جو قتل کرنے کا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ بلا یہ امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، اور آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور شدت اور محنت سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت و مشقت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو پھر بلا سے محنت اور مشقت مراد ہوگی کہ یہ لوگ محنت اور مشقت کرتے تھے، ان پر یہ آزمائش تھی۔ اور اگر ان مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو پھر بلا سے مراد نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت فرمائی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تو یہ دوسری نعمت کا ذکر ہے یہاں جو بنی اسرائیل پر اللہ نے فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی، سبحان اللہ، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح اٹھے تو فرعونیوں کو پتہ چلا کہ یار یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ تو فرعون نے اپنا لشکر تیار کیا اور ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چل پڑے۔ صبح کا وقت تھا، دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا اب ان کو ہم پکڑ لیں گے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اب کیا کریں، پیچھے دشمن اور آگے پانی ہے، اب کہاں جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پانی پر مارا، اپنا عصا پانی پر مارا تو پانی نے، دریا نے 12 راستے بنا دیے اور درمیان میں پانی کی دیواریں بن گئیں۔ دیواروں میں روشن دان ایسے تھے کہ ادھر جانے والے اور ادھر جانے والے، درمیان میں دیوار ہے، ادھر والے ان سے باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں اور ادھر والے ان سے باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ دریا کا راستہ انہوں نے اس طرح عبور کیا کہ آپس میں گپ شپ بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں اور دریا بھی کراس کر لیا۔ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے باہر نکلی، ادھر سے فرعون کی قوم دریا کے کنارے پر پہنچی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو دریا میں راستہ بنا ہوا ہے، یہ لوگ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ نکل چکے اور یہ داخل ہونے لگے۔ جیسے ہی یہ تمام لوگ دریا میں داخل ہوئے تو اللہ کے حکم سے پانی مل گیا اور چلنا شروع کر دیا۔ تو ان مسلمانوں، ان مومنوں کی آنکھوں کے سامنے فرعون بھی اور فرعون کے لوگ بھی اس دریا میں غرق ہوئے اور وہ آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تو فرعونیوں کا غرق ہونا
یہ محرم کی 10 تاریخ تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو اسی طرح 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، اور 10 محرم کا روزہ فقط ایک نہیں بلکہ 2 روزے رکھنے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو کہ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا روزہ رکھو، یا ایک دن پہلے کا روزہ ملا لو یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو۔ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملا لیں، 9 محرم کا رکھ لیں یا ساتھ میں 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، اس میں سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا اور یہودیوں کی مخالفت سے بھی بچ جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبیوں پر جو انعامات الہی ہوئے ان کے شکرانے کے طور پر وہ دن منانا یہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی نعمت ہوئی کہ دشمن سے نجات ملی ان کی قوم کو، آپ نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ شکرانے کے طور پر جس طرح صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، شکرانے کے طور پر جس طرح نوافل پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا بھی شریعت میں جائز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مصطفیٰ جان رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔